کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم سیدنا علی کے بڑے صاحبزادے سیدنا امام حسن ریحانۃ النبی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سیدنا علی کے 4 خلفاء تھے۔ بڑے خلیفہ سیدنا امام حسن، ان کے بعد سیدنا امام حسین، ان کے بعد حضرت کمیل بن زیاد، اور ان کے بعد حضرت امام حسن بصری تھے۔ یہ پورے کا پورا فیضان ان 4 حضرات القدس سے 14 خانوادے جو ہیں یہ وجود میں آئے، اور اس کے بعد جو ہے بے شمار سلاسل جو ہیں یہ بنتے چلے گئے۔ برے صغیر میں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے سلاسل ہیں جو سیدنا علی، حیدر کرار اور سیدنا امام حسن کے فیضان کو بانٹ رہے ہیں۔ سیدنا امام حسن 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد آپ نے خلافت سنبھالی۔ آپ کی خلافت کا عرصہ اگرچہ بہت کم ہے، لیکن خلافت کا دورانیہ جو ہے وہ آپ پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 برس ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، بادشاہت ہوگی۔ تو اگر اس کی کیلکولیشن کریں، اگر اس کو گنیں، تو 6 ماہ اور کچھ دن جو ہے یہ سیدنا امام حسن کے بنتے ہیں، اور یہاں آ کر یہ 30 برس جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ملوکیت کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر یہ ملوکیت کا عرصہ جو ہے یہ 90 برس تک ایک بہت بڑا دورانیہ ہے جو اس عرصے پر محیط نظر آتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے خلافت کے بعد کچھ عرصہ بعد جو ہے آپ کو زہر دیا جاتا ہے، اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ زہر بھی اتنا سخت تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے بھائی کو زہر دیا گیا اور میں ان کے سامنے تشت لے کر ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور جب وہ کھانستے اور میں تشت سامنے رکھتا، سامنے کرتا، تو آپ کے جگر کے ٹکڑے جو ہیں وہ کٹ کٹ کر اس تشت میں آ جاتے۔ یہ وہ ہستی کہ جو راکب دوش پیغمبر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر حالت سجدہ میں اگر بیٹھ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنا سر مبارک جو ہے وہ سجدے سے نہیں اٹھاتے۔
اور اگر ایک پل کے لیے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو دھوپ لگتی ہے تو علی مرتضیٰ کو فرماتے ہیں کہ میرے بیٹوں کو دھوپ میں نہ بیٹھنے دیا کرو کہ مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ یعنی ایک لمحے کی جدائی برداشت نہ کرنے والے اور جن کی تکلیف کو آقا دو جہاں برداشت نہیں کرتے، ان کو ایسا زہر دیا گیا کہ ان کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں۔ یہ 28 صفر کا دن بنتا ہے۔ 28 صفر کو آپ کا یہ یوم شہادت ہوتا ہے۔ آپ 49 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور آپ نے وصیت کی اپنے بھائی کو کہ مجھے میرے نانا جان کے پہلو میں دفن کرنا، اگر کوئی پرابلم پیش آ جائے، اگر کوئی رکاوٹ پیش آئے تو پھر ایسا کرنا کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ آج ان کے یوم شہادت کا دن ہے۔ آج ہم چشمہ بیراج پر جو ایک عرس کی تقریب نقیب الاشراف رئیس جماعت الہاشمیہ سجادہ نشین سدرہ شریف میرے مرشد کریم السید محمد انور الگیلانی الرضاکی البغدادی، انہوں نے چشمہ بیراج پر ریحانت النبی سیدنا امام حسن علیہ السلام کے نام سے منسوب 300 کنال کی اراضی کا ایک قطعہ جو ہے وہ یہاں خریدا، اور یہاں سیدنا امام حسن علیہ السلام کے نام سے منسوب یہ مسجد تعمیر کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی اولین مسجد ہے جو ایک بہت اونچی پہاڑی پر تعمیر کی گئی ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ فیضان تا قیامت جو ہے یہ بڑھتا رہے گا، اور یہ بانٹ رہے ہیں۔ آج ہم یہاں موجود ہیں اور اس جو یوم عرس کی تقریب ہے اس کے حالات بھی بتائیں گے، اور ہم پوچھیں گے اس تقریب کے میزبان سے کہ یہ خیال جو ہے ان کو کیسے آیا۔ وہ آج ہم ان کی خدمت اقدس میں موجود ہیں، اور ناظرین آپ کو بھی ان کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور آپ کی بہت نوازش، ماشاءاللہ آپ نے یہ عرس کی جو تقریب ہے ریحانت النبی سیدنا امام حسن کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آغاز جو ہے یہ آپ ہی نے کیا ہے۔ آخر یہ آپ کے دل میں یہ خیال جو ہے یہ کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا شکریہ جنہوں نے اس مقام پہ سیدنا امام حسن مجتبی بن علی مرتضیٰ بن سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے اس مقدس تہوار کے موقع پہ آپ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ طیبہ میں قبول فرمائے۔ جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ عرس جناب سیدنا امام حسن علیہ السلام کا ہمیں کیوں خیال آیا اور پھر اس جگہ پہ کیوں؟ یہ دریائے سندھ کا مغربی کنارہ ہے، اور ساتھ ہی اس کے ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا عرس ایسی جگہ پہ مناؤں جو سب سے زیادہ پاک
طیب اور طاہر ہو، اور جہاں دنیا کی کوئی چیز بھی نہ بنی ہوئی ہو۔ تو میں نے چشمہ بیراج کہ اس علاقے کا وزٹ کیا اور میں نے دورہ کیا، تو سب سے بہترین اور صاف مجھے یہ پہاڑ ملا، جس میں نے پہاڑ کی کٹائی کر کے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے نام پہ ایک درمیانی سی مسجد شریف بنائی، اس لیے کہ آپ اسلام کے 5ویں خلیفہ ہیں سبحان اللہ، بے شک، اور خلیفہ برحق ہیں اور نواسہ رسول ہیں اور صحابی رسول ہیں، یعنی آپ کو کئی نسبتیں، کئی جہتیں ہیں جو اللہ نے نصیب فرمائی۔ سب سے پہلا شرف کہ آپ نواسہ رسول ہیں، دوسرا شرف کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، تیسرا شرف کہ آپ کی اماں جان جنتی عورتوں کی سردار ہے، چوتھا شرف کہ آپ اور آپ کا بھائی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو میں دیکھا کرتا تھا اپنے ملک میں، خاص طور ملک خداداد پاکستان میں، کہ خانقاہوں پہ عرس ہوتے ہیں، لوگ اپنے اجداد کا تہوار مناتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد کے تہوار مناتے ہیں، عروس مناتے ہیں، لیکن میرا یہ ذہن تھا کہ میں اس بہادر اور اس شجاعت کا جو نازنین مصطفیٰ کریم ہے اس کا عرس مناؤں۔ تو میں نے تاریخ دیکھی اور مطالعہ کیا کہ دنیا میں کہاں کہاں امام حسن مجتبیٰ کا عرس اور تہوار منایا جاتا ہے، لیکن میری نظر میں کہیں بھی نہیں گزرا۔ پھر میں نے اسی چشمہ بیراج کے اس مغربی کنارے کی پہاڑی کا نام قصر امام حسن مجتبیٰ رکھا، سبحان اللہ، اور اس مسجد کا نام بھی مسجد حسن مجتبیٰ رکھا، اور آپ کی وفات 28 صفر المظفر میں ہے، تو میں یہ 28 صفر المظفر کا تہوار اسی پہاڑی پہ مناتا ہوں جس میں آپ نے بھی شرکت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ، ماشاء اللہ۔ حضور، اس میں یہ جو عرس کی تقریب ہے، اس میں کیا کیا آپ سجیسٹ کیا ہے؟ کیا علماء صرف تشریف لاتے ہیں یا نعت خواں حضرات بھی ہوتے ہیں یا علاوہ ازیں اور بھی کچھ ہوتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ عرس مبارک جو کہ جمعے کے دن ہے، اور سب سے پہلے تو یہاں نماز جمعہ ہوگی، انشاءاللہ، اور اس جمعے کی نماز سے لے کے تا حد اثر جید ہمارے عقیدے کے علماء اور خطبہ اور اسکالر حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں اور ارشادات فرمائیں گے، تقریریں فرمائیں گے، اور عصر سے لے کے عشاء تک لنگر کا اہتمام ہے، جو کہ ظاہرین کے لیے لنگر بنایا گیا ہے، اور عصر مغرب کی نمازیں بھی ساتھ ساتھ ہوں گی، اور ساتھ ساتھ لنگر شریف بھی امام حسن مجتبیٰ کا ہوگا، اس لیے کہ لنگر تو ہوتا ہی آل بیت کا ہے۔ بے شک، اگر آل بیت کا لنگر نہیں ہے تو دنیا میں اور لنگر ہوتا کون سا ہے؟ ماشاء اللہ، تو میں نے یہاں لنگر کا اہتمام کیا ہے کہ وہ حسن مجتبیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے اور خود کیا کرتے تھے۔ میں نے کتابوں میں دیکھا کہ دربار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مہمان آتے تو سرکار حسن مجتبیٰ پانی کا لوٹا اٹھا لیتے اور سیدنا امام حسین تھال اٹھا لیتے اور مہمان کے ہاتھ دھلا کے ان کی تواضع فرماتے۔ تو الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ شاید امام حسن
رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کے لیے آپ کے اس خادم کا انتخاب فرمایا ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ یہاں پیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سیدنا امام حسن جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ دھلایا کرتے تھے، ان کے سامنے کھانا رکھا کرتے تھے۔ اور مجھے یہاں حضور ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک بھوکا پیاسا جو ہے وہ سیدنا امام حسن کے دسترخوان پر آتا ہے، اس سے پہلے وہ ایک باغ میں ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں تو کھانے کے لیے کچھ لیتے ہیں، مانگتے ہیں، تو وہ اپنی زنبیل سے ایک روٹی نکالتے ہیں، اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جب یہ روٹی جو ہے اتنی سوکھی ہے، ٹوٹ نہیں رہی، تو اس کو میں کھاؤں گا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو مجھ سے نہیں کھائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اور اچھا کھانا کھانا ہے تو پھر چلے جاؤ مدینہ میں، حسن بن علی رہتے ہیں، ان کے دسترخوان پر ہر قسم کا کھانا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ جب وہ مہمان راہگیر جو ہے وہ حضرت امام حسن کے دسترخوان پر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ کچھ کھانا جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام دیکھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے فلاں، آپ آرام سے کھانا کھائیں، جب آپ جانے لگیں گے تو جتنا کھانا آپ کو چاہیے اپنے ساتھ لے جانا۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں وہ راہگیر جو ہے وہ عرض کرتا ہے کہ یہ کھانا میں اپنے لیے نہیں لے جا رہا، میں نے ایک باغ میں ایک شخص کو دیکھا ہے، ایک کسان کو دیکھا ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک سوکھی روٹی موجود تھی، تو میں اس کے لیے یہ کھانا جو ہے لے کر جا رہا ہوں۔ تو سیدنا امام حسن علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے راہگیر، وہ شخص جو ہے وہ کسان نہیں، وہ حیدر کرار ہے، وہ ابو تراب ہے، وہ میرے والد محترم سیدنا علی ہے۔ تو سیدنا علی اور ان کا اور یہ دسترخوان جو ہے یہ بھی علی کا ہے اور یہ فیضان بھی علی کا ہے۔ ناظرین، یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دعا، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع، وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا،
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुला या डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर फीसद खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुल्लायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया। क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड साडा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नादरीन। जी हजूर, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हैं बहुत बड़ी अजीम हस्ती हैं और आपसे अहादीस भी मरवी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन शहजादे हैं और इन्ना आतवाना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिक वनहर इन्ना शानिअक हुवल अबतर की इमाम जाफ़िर सादिक फरमाते हैं कि अव्वलीन तफसीर जो हैं ये सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। तो क्या वजह है हजूर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर उस अंदाज से, उस तरीके से नहीं लिखा गया, उनकी तालीमात को उस तरह आम नहीं किया गया जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम और सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा और आपके बाकी खानवादे को, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? ये जहन में जो है ये ख्याल जो है ये ज़रूर आता है। आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। सैयदना इमाम हसन मुज्तबा
بن علی مرتضی کرم اللہ وجہ ورضی اللہ تعالی عنہ پانچویں خلیفہ برحق ہیں، یعنی خلفائے راشدین میں آپ پانچویں نمبر پہ ہیں، سیدنا امام حسن پانچویں خلیفہ ہیں۔ اور بڑا ہی خوبصورت آپ کا سوال ہے کہ باقی خانوادے کے لیے تحریر، تقریر، تعمیر تینوں کام ہوئے، مگر سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو فراموش رکھا گیا، اس طریقے سے کام نہیں ہوا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے تو ہمارے ماحول میں، ہمارے ملک میں خلافت کا نعرہ لگتا ہے، نعرہ خلافت، تو حق چار یار کہا جاتا ہے، تو کیا پانچواں خلیفہ حق نہیں ہے؟ حق ہے، بے شک حق ہے۔ تو لہذا سرے سے یہ نعرہ ہی غلط ہے۔ بے شک یہ نعرہ اس لیے غلط ہے کہ نعرہ خلافت لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ خلیفے ہوئے کتنے ہیں۔ تو پہلا خلیفہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرا خلیفہ سیدنا عمر فاروق، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی، چوتھا خلیفہ علی مرتضی حیدر کرار، اور پانچواں اور آخری خلیفہ جناب سیدنا حسن مجتبیٰ ہیں۔ بے شک۔ اور ان پانچوں خلفاء کی خلافت قرآن اور احادیث مبارک سے ثابت ہے۔ بے شک۔ یہ تو حدیث مبارکہ ہے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے درمیان میں صلح کروائے گا اور امت کو قتل و غارت سے بچائے گا۔ جناب حسن مجتبیٰ نے جب خلافت چھوڑی تو اس کے بعد آپ نے جیسے فرمایا کہ ملوکیت کا دور شروع ہو گیا، تو جو دور ملوکیت کا شروع ہوا وہ کب چاہتے تھے کہ حسن کی تعریف میں تحریر آئے یا ان کے مناقب لکھے جائیں یا ان سے احادیث مبارک لی جائے۔ انہوں نے جتنا عرصہ حکومت کی آل بیت رسول کو آگے آنے کے لیے نہیں چھوڑا، اپنا کام اور اپنی حکومتیں کرتے رہے اور بچاتے رہے۔ جی حضور، آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی۔ تو ہمیں ایک حدیث یہ ملتی ہے سیدنا امام حسن کے حوالے سے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد خلافت جو ہے 30 برس ہوگی، اور یہ 30 برس حضرت امام حسن پر مکمل ہو گئے، اور بلا شبہ یہ خلیفہ راشد اور پانچویں برحق خلیفہ ٹھہرے۔ لیکن اس میں ایک اور حدیث بھی، صحیح حدیث جو ملتی ہے وہ یہ بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، یہ صرف حضرت امام حسن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ سردار ہے، اور اس کی وساطت سے دو بڑے گروہوں میں، بخاری شریف نے، امام بخاری نے لفظ مسلمان لکھا ہے، باقیوں نے دو بڑے گروہوں میں یہ صلح کرائے گا۔ اب اس حدیث کے تناظر میں آپ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی صلح جو انہوں نے کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام لے آئی؟ جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حالات کی مجبوری کی بنا پہ اور امت کو بچانے کے لیے اور کسی مصلحت کے تائید ان لوگوں سے صلح کی تاکہ قتل و غارت نہ ہو اور امت بچ جائے۔ آپ کا سوال
कई जहत से देखने के काबिल है, मगर मैं कौल इमाम हसन मुज्तबाई आपको अर्ज कर देता हूँ कि बाज़ आपके करीबियों ने आपसे इस सुलह की नाराज़गी की बिना पे सवाल किया कि ए इमाम पाक, आपने ये सुलह क्यों की? तो जब सुलह पे इतराज़ हुआ तो आपने एक मिसाल दी कि बड़ी आफत से बचने के लिए हमने छोटी आफत को गले में डाल लिया। बड़ी आफत ये होती कि जब लड़ाई होती तो बहुत सारे बेगुनाहों के कत्ल हो जाते, बहुत सारे लोग शहीद हो जाते और उम्मत का खसारा होता। तख्त व ताज और खिलाफत छोड़ के आपने अपने नाना जान की उम्मत को तरजीह दी और उनको बचाया। और उसके बाद फिर तारीख गवाह है कि आने वालों ने मुसलमानों के साथ और ख़ानदान रसूल के साथ क्या सलूक किया, जो किसी से भी पोशीदा नहीं है। जी, इसमें कोई शक नहीं नाज़रीन कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उम्मत मुस्लिमा को दो टुकड़े होने से बचाया, और ये उसवा हसनी जो है उम्मत को जोड़ने के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया और उन्होंने तख्त से खिलाफत से दस्तबरदार होकर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशीन गोई कि जब आपने फरमाया कि मेरा ये बेटा जो है ये सैयद है और ये दो ग्रोहों के दरमियान जो है ये सुलह कराएगा, तो आपने सुलह कर ली। और यहाँ सैयदना अली का भी एक फरमान जो है आपके पेश नज़र था कि सैयदना अली की वसीयत में मौजूद है कि आपने हज़रत इमाम हसन से फरमाया कि जब मुआविया की तरफ से अमीर शाम की तरफ से आपको सुलह का पैगाम आए तो आप सुलह कबूल कर लेना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जिस्म ऐसे हैं कि जिनके कंधों से सर जो है वो जुदा कर दिए जाएंगे। यहाँ इमाम हसन बसरी से मरवी जो हदीस सहीहैन में मौजूद है वो काबिल गौर है कि हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, इसके रावी हैं कि अमर बिन अल-आस ने मुआविया बिन अबी सुफियान से आकर कहा था कि एक ऐसा लश्कर जरार मैं देख रहा हूँ कि अगर उससे हमारा मुकाबला हो गया तो इतना लहू बहेगा कि तारीख़ में नहीं समा सकेगा। तो यहाँ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कमान में उस वक्त 90,000 का लश्कर जरार मौजूद था। तो हज़रत इमाम हसन ने जब ये देखा कि कोई ऐसी सूरत मुझे नज़र नहीं आ रही कि अमीर शाम जो है वो अपने तख्त से दस्तबरदार हो जाए, तो मैंने दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया कि इतनी बड़ी खून रेज़ी के मुतहम्मिल कम अज़ कम हम नहीं हो सकते। तो नाज़रीन, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खिलाफत से दस्तबरदार होकर जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल किया, बल्कि आपकी पेशीन गोई जो है उसकी तकमील की। वहाँ आपका उसवा हसना ये बताता है कि उन्होंने दो गिरोहों के दरमियान सुलह करा के उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर दिया। इब्न खुल्दून ने इसका तज़किरा जो है बड़ी तफसील के साथ किया है। नाज़रीन, यहाँ हम ब्रेक लेते हैं और वापस आकर इसी मौजू पर अपने शेख तरीक़त सैयदना मोहम्मद अनवर गिलानी से यही सवाल करेंगे और उनका जो है एक ख़याल जो है मौक़िफ़ जो है वो लेंगे।
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200,
0300 222 402। ناظرین ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے۔ حضور، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، سیدنا امام حسن نے اپنے عمل سے اس کی تکمیل کر دی، اس کو پورا کر دیا، تو اس ضمن میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جناب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نواسے اور 5ویں خلیفہ راشد اور علی کے بیٹے تھے۔ وہ اپنے نانا کے ہر فرمان سے آگاہ تھے، چونکہ امت پہلے ہی انتشار میں تھی اور مزید قتل و غارت کا خدشہ تھا۔ خلافت چھوڑ کے اپنے نانا کی امت کو بچا دیا، لیکن چونکہ اقتدار جن لوگوں کے پاس آیا، ان لوگوں نے جس طریقے سے پھر مظالم، ظلم و ستم، زیادتیاں اور قتل و غارت کی، وہ غزوہ یا کربلا کا جو ایک محاذ ہے، جنگ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہی لوگوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور جو ایگریمنٹ تھا وہ انہوں نے توڑا۔ کربلا تک نوبت چلی گئی۔ بے شک ایسے ہی امت چونکہ تقسیم ہو گئی، یہ لوگ اقتدار میں تھے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت امام اعظم علیہ رحمہ، حضرت امام جعفر صادق کے مرید اور شاگرد، امام باقر کے مرید اور شاگرد تھے۔ ان کو آل بیت کی محبت سے روکا گیا کہ خاندان آل محمد سے محبت نہ کرو، اس کے بدلے میں ان کو جیلوں میں، حوالاتوں میں کوڑے پتھر مارے گئے، مگر ان کی استقامت میں کسی قسم کا کوئی فرق بھی نہیں آیا۔ امام ابو حنیفہ محب آل بیت تھے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور اس جماعت کے بانی حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ اہل سنت کی بنیاد رکھنے والے امام علی علیہ السلام ہیں اور اس کی آبیاری حضرت حسین ابن علی نے اپنے خون سے کی، اپنے خاندان کی شہادتوں سے کی، حق کا بول بالا رہا۔ امام ابو حنیفہ کا ایک قول ضروری اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے خلافت امام حسن کی دستبرداری کا پوچھا گیا کہ کیوں ایسا ہوا اور کیوں چھوڑی گئی، تو جواباً ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ اس مسئلے پہ خاموشی بہتر ہے۔ اگر اس کو اٹھایا جائے یا اس پہ بولا جائے یا تحریر کی جائے تو پھر اثر نو امت میں فساد برپا ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ خلافت امام حسن خلافت برحق تھی اور آگے ملوکیت کا دور ہے، اس پہ خاموشی اختیار کی جائے۔ موجودہ حالات حاضرہ میں بھی یہی ہے کہ بعض لوگوں نے
بعض لوگوں کے متعلق آواز نکالی اور ان کی بے گناہی اور بے قصوری کے نعرے لگائے، اسی لیے دوبارہ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں فتنے برپا ہیں۔ میرا امت کو یہ پیغام ہے کہ امت اس وقت دوبارہ فرمان امام ابو حنیفہ پہ عمل کرے اور ان مسائل پہ خاموشی اختیار کرے کہ امت میں فرقہ واریت اور فساد نہ اٹھے، یہ یکجہتی جو ہے یہ برقرار رہنی چاہیے۔ آپ نے جو کتاب ریحانت النبی لکھی ہے، آپ نے ڈاکٹر محمد حسین آزاد ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور ایسی کتاب ہے جو کہ تعریف اور احترام کے لائق ہے۔ آپ نے پوری تاریخ یہ ریحانت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے اس وقت کا مشکل ترین مسئلہ حل کر دیا ہے۔ میں خاص طور پہ اپنے مریدوں کو اور بالعموم مسلمانوں کو کہوں گا کہ یہ ریحانت النبی جو تصنیف ہے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کی، اس کو ضرور خریدیے اور پڑھیے۔ اس میں وہ جو پیچیدہ مسائل ہیں آپ نے حل کیے ہیں۔ میں آپ کے اس چینل کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی دے، آپ کو برکات دے، اور آپ کی کوشش رہنی چاہیے کہ امت میں فرقہ واریت نہ پھیلے، فتنہ و فساد نہ پھیلے، اور اہل تصوف سے ان کا ناطہ جڑا رہے۔ مشکور ہوں جناب ڈاکٹر محمد حسین آزاد کا کہ آپ نے میرا یہ بیان لیا، اور امت کے لیے خدا کرے یہ میرے ٹوٹے پھوٹے ہوئے الفاظ جو ہیں ہدایت کے باعث بنے۔ ناظرین، یہ ریحانت النبی جو ہے یہ اس ضمن میں اس میں بھی ایک اتحاد کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے کہ سیدنا امام حسن کے اس پیغام کو عام کر کے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پیغام پر عمل کر کے کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان شعلوں کو بھڑکانے کی بجائے ہم سکوت اختیار کر کے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اس بھڑکتی آگ کے شعلوں کو بجھائیں۔ حضور، میں یہاں ایک اور سوال آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ ایک منفرد والدین مصطفیٰ کے حوالے سے آپ نتھیہ گلی میں ماشاءاللہ وہ ایوبیہ پہاڑ کی بلندی کے ساتھ جو ہے وہ مسجد آپ تعمیر فرما رہے ہیں، اور وہاں جو ہے ایک خانقاہ نظام، تو یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے اور میرے اجداد کی خصوصی مجھ پہ نظر کرم ہے کہ میں نے وہ مسائل جو مسلمانوں میں الجھن کے باعث تھے اور پریشانی کے باعث تھے، ہمارے یہ کلمہ پڑھنے والے بعض لوگ والدین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کو اچھا نظریہ نہیں رکھتے تھے، تو میرے کان تک جب یہ آواز پہنچی تو میں ان دنوں میں کوزہ گلی ایوبیہ موڑ کے قریب تھا، تو سب سے پہلے میں نے والدین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کتاب لکھوائی، اور میں نے ثابت کروایا کہ نبی کی والدہ ماجدہ صحابیہ تھی، اور رسول اللہ کے والد ماجد صحابی تھے، اور دونوں مومن تھے اور مسلمان تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہے۔ آپ خود بھی اگر سوچ کریں کہ ہم نماز میں جو درود پڑھتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں، یعنی آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور آپ کی آل پہ درود، ابراہیم علیہ السلام پہ درود اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود۔ یعنی ابراہیم کی آل کون تھے؟ حضور کے والد، حضور کے دادا، حضور کے پردادا، یہ آل ابراہیم تھے، اور ہم ملت ابراہیمی ہیں، ہم ملت خلیل ہیں۔ تو میں نے جب یہ پہلو دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں جس کا اسم مبارک آمنہ ہے، اور آمنہ کا مطلب ہے ایمان والی، اور آپ کے والد ماجد کا اسم مبارک ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو اللہ کا بندہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے اور ایمان والی کیسے مشرکہ ہو سکتی ہے؟ تو سرے سے یہ لوگ غلط ہیں جو ان کے ایمان پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے سب کے ایمان رسول اللہ کی ماں اور باپ پہ قربان ہو، اور ہم بھی ان پہ قربان ہو۔ تو میں نے یہ کتاب لکھوا کے دوسرا کام میں نے اپنے مریدوں سے مل کے میں نے وہاں پہ کوئی تھوڑی سی زمین خریدی، اور اس جگہ میں نے ایک مسجد بنائی جو دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور 9 سے 10,000 فٹ کی بلندی پہ ہے۔ اس کے لیے میں سڑک لے گیا، اور پھر میں نے اس جگہ کو پلین کیا۔ آج الحمدللہ مسجد والدین مصطفیٰ کریم کا ایک لنٹر چھت کا پڑ گیا ہے، اور دوسرا پڑنے والا ہے۔ 14 اگست کو ہمیشہ میں دن کے 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک عرس والدین مصطفیٰ کریم اسی پہاڑی پہ مناتا ہوں۔ میری آواز اگر آپ کے کان تک پہنچ جائے تو 14 اگست اپنے دل پہ نقل کر لیں، اور انشاءاللہ آئندہ 2021 میں وہ عرس مبارک اسی پہاڑی اور اسی مسجد پہ ہوگا، اور حضور کی آپ پہ نظر کرم ہوگی۔ حضور آپ پہ عطا کریں گے، اس طرح عطا کریں گے جس طرح کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے حضور کے والدین پہ 7 رسالے لکھے، اور جب 7واں رسالہ لکھا تو رات کو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا امام جلال الدین سیوطی کی خواب میں تشریف لائیں، اور فرمایا بیٹے سیوطی، لوگوں نے تو ہمارا جو حال بتایا وہ بتایا، لیکن تو نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اماں آمنہ جان کی خدمت میں عرض کی کہ اے ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے شہزادے کو بھی کہیں کہ اپنی زیارت کروائیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے سرکار کی زیارت ہوئی، 1 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 70 بار مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی، اور بحالت بیداری مجھے نصیب ہوئی۔ حضور مجھ سے خوش تھے۔ تو میرا مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ سب تہوار منایا کریں، اپنے ماں باپ، نانی نانا، دادی دادا، ان کو ایصال ثواب ضرور کیا کریں، لیکن والدین مصطفیٰ کریم کے لیے بھی ایک ختم شریف کا اہتمام کر لیا کریں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ والدین مصطفیٰ کریم کی عزت کا دفاع، سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی عزت کا دفاع، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی عزت کا دفاع، اور ان کے تہوار اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے پوری دنیا میں عام کیے۔ بس میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اسی دروازے سے خیر کا طلبگار ہوں کہ مجھ پہ بھی نظر کرم کریں، آپ پہ بھی نظر کرم کریں، اور ہمیشہ ہمارا ملک پاکستان آباد رہے، ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہو۔ ہمارے ملک میں جتنی فرقہ واریت ہے، خدا کرے یہ سب اسلام کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے تمام جو ان کے فروعی اختلافات ہیں یا ان کے فسادات ہیں ان کو ختم کر کے
بس فقط اسلام 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 اور مسلمان 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 اور پاکستانی بن کے زندگی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، چشمہ بیراج پر عرس کی سیدنا امام حسن علیہ السلام کے عرس کی تقریب میں ہم نے سیدی مرشدی امام العرفاء نقیب الاشراف سید محمد انور الگیلانی الرضاقی البغدادی کا انٹرویو آپ کے گوش گزار کیا۔ ان کا پیغام بڑا واضح ہے کہ اس وقت لمحہ موجود میں اس بات کی شدت سے ضرورت ہے کہ ہم فروعی اختلافات کو بھلا کر ہم محبت کی فضا کو پیدا کریں، اتحاد سے رہیں، محبت سے رہیں، محبتیں بانٹیں، اور محبتوں کو تقسیم کرنا ہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور یہ جو فرقہ واریت ہے اس کو بھلانا چاہیے، جیسے سیدنا امام حسن نے اپنے اسوہ حسنہ سے سب کچھ ختم کر کے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔ آج ان کے عرس کی تقریب میں علماء کی شرکت، ثنا خوان مصطفیٰ کی شرکت اور منقبت پڑھنے والوں کی شرکت اور پاکستان بھر سے آئے ہوئے ان عقیدت مندوں کی شرکت یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں بھی محبت سے رہنا چاہیے، ہمیں بھی اہل بیت کی محبت کو عام کرنا چاہیے اور والدین مصطفیٰ کے دامن کرم سے وابستہ ہونا چاہیے۔ ان کی محبت میں امان ہے، اہل بیت کی محبت میں امان ہے۔ ناظرین، یوم عرس کی اس تقریب سے ہم آپ سے اس موضوع کے حوالے سے اور اس انٹرویو کے نشر کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ صرف مکس نیوز پر۔